آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ اتنا خطرناک فعل ہے کہ اگر انسان اس کی زد کے اندر آ جائے، انسان کئی مرتبہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ کئی مرتبہ تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسے جملے نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہمیشہ بچنے کی تاکید کی ہے اور دعا بھی بتلائی ہے اور طریقہ بھی بتلایا ہے، اور یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ بعض اوقات تقریباً انسان اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو جاتا ہے اور کسی ایسے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ وہ فعل کون سا ہے؟ آئیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی عبد الرحمن بن سخر ہے۔ ابو ہریرہ کنیت ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ نے بلی رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے بلی عمر۔ صحیح نام عبد الرحمن بن سخر ہے۔ حدیث کے روایت میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی بات سمجھائے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا قال لا تغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہی بات دہرائی، غصہ نہ کر۔ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غصے سے بچنے کی تاکید کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی طبیعت کا معاملہ ہے، انسان کی طبیعت انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اسے کنٹرول کر لے۔ اسی طرح مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غصہ ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں بھڑکتا ہے۔ تو اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت کے اندر آ جائے کہ غصے کے ساتھ اس کی رگیں پھول گئی ہیں، رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں انگارے کی طرح تھک گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت کے اندر ہے، وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ اور ایک حالت یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ اس حالت کے اندر ہے تو اس حالت کے اندر پانی کا استعمال کرے، پانی بھی کہ اپنے وضو کے برتن سے پانی پی لے، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غصے کی کیفیت کے اندر انسان نہیں دیکھتا کہ میں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں، کیا نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے ہمیشہ حد المقدور غصے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان غصے کی حالت کے اندر کفر کا ارتکاب بھی کر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اسے بھی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے اندر کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، کسی دوسرے کو گرا دے،
اصل پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، قابو رکھے۔ پتہ کیا چلا؟ طاقتور ترین شخص وہ ہے جو غصے کی حالت کے اندر اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ وہ پہلوان نہیں ہے جو کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑ دے۔ اصل مقابلہ یہاں ہوتا ہے، اصل کشتی یہاں ہے کہ انسان اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کرتا ہے، کتنا قابو میں لاتا ہے۔ اس لیے جب بھی اس حالت کے اندر پہنچے، حد المقدور یہی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچا کر ہی رکھیں۔ لیکن اگر غصہ آ جائے، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ تو اس وقت پانی کا استعمال کریں، پانی پئیں، کیونکہ غصہ آگ کی مانند ہوتا ہے اور جو پانی ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسی حالت کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل کیجیے اور کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس کیفیت کے اندر انسان اپنے آپ کو